الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مبارک نام کے ساتھ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سقيمة قلبي آمین. جی جناب، ہم فقہ القلوب کے لاسٹ لیسن کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں. آپ کے ہوم ورکس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. آپ کو کیا ہوم ورکس ملے ہوئے تھے؟ سب سے پہلے یہ کہ عمل کی ڈائری میں لکھیں. سبق میں جو بات آپ کو اچھی لگی اس کو اپنی ڈائری میں لکھیں. آپ کی فیوریٹ بات پچھلے لیسن سے ریلیٹڈ. آپ کے ہینڈز ریزڈ ہیں، پہلے ہم وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں. جی عاشی خان، آپ اپنی فیوریٹ عبارت بتائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی لاسٹ لیسن میں سے آپ کو کون سی لائن اچھی لگی جو آپ نے اپنے لیے اپنی ڈائری میں لکھی؟ جی یہ پیج نمبر 447 پر ہے. وَلَوْ أَنْ أَحَدًا مِنَ الْقَلَى وَدَمَسْكَ. میرے پاس اعراب نہیں لگے ہیں یہ کیونکہ میرے پاس بک نہیں ہے. جی اوکے، آپ کے پاس بک نہیں ہے. چلیں کوئی بات نہیں، آپ جی پھر بھی سنا دیں. سنا دوں یہ؟ جی جی بالکل بتائیے. جی اس میں یہ تھا وَلَوْ أَنْ أَحَدًا مِنَ الْقَلَى وَدَعُوا الْمَسْكَ فِي الْحَشْ أو دعوا النجاسة في موضع الطيب لا شتد نكير الناس عليه. ٹھیک جی ہے، الحمد ماشاء للہ. اللہ. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کے یہ والے لیسن ہے نا، آپ لوگوں کو پچھلے لیسن میں سے لکھنی ہوتی ہے نا، جو آپ لوگوں نے اس دن ریوائز کیا ہوتا ہے، یا کمنگ لیسن میں سے لکھنی ہوتی ہیں؟ جی یہ تو میں جو ہوتا ہے نا Current لیسن lesson. جو آتا ہے جی جی اس میں سے لکھتی ہوں. اچھا اوکے، چلیں. بارک اللہ فیکی اس کے معنی آپ کو یقیناً آپ کو سمجھ آئے ہوں گے. جو آپ نے ٹرانسلیشن لکھی ہوگی اس پہ ہم انشاءاللہ بعد میں ڈسکشن کریں گے. جی کوئی اور؟ شاہدہ پروین. جی جی یا کوئی اور؟ سحرش انصاری آپ ہو جائے انمیوٹ تو آپ بتا دیجئے. سوری میں سمجھ مائک میرا کھلا ہوئی نہیں تھا. اوکے ٹھیک ہے، چلیں شاہدہ. پیج نمبر 444 ارتباط الخلق یعنی رابطہ یا تعلق اللہ کے ساتھ مکمل قدرت کے ساتھ تقاضا کرتا ہے کہ یعنی کوئی بھی مخلوق اس کی قدرت سے جیسے اللہ نے جن چیزوں کو بنایا ہے اپنی قدرت کے ساتھ تقدیر لکھی ہے، قدرت اس کے اوپر حاوی ہے، تو ہمیں ان سب کی اطاعت کرنی چاہیے، ان سے باہر نہیں نکلنا چاہیے اور اللہ کے حکم سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اللہ کا حکم ہر چیز سے آگے ہے. الحمد للہ، بارک اللہ جزاک فیکی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرا کثیرا. ٹھیک ہے، اب ہم اور کوئی شیئر کرنا چاہے گا تو ہم ایک ساتھی سے اور لے لیتے ہیں. مسرت طالب آپ بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی 443 پیج پر ہے. یہدی جی من یشاء بفضلہ ورحمتہ. اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا جس کو وہ چاہتا ہے اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ، اور گمراہ کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اپنے عدل اور حکمت کے ساتھ. وہی ہے جس نے توفیق دی اطاعت کرنے والوں کو. تو میں یہ شکر ادا کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ کا، کیا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی مجھے بھی اور سب کو، جتنے بھی پڑھ رہے ہیں علم حاصل کر رہے ہیں. تو اس کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہدایت کی. بالکل الحمد للہ. اللہ سوچ الحمدللہ. بارک اللہ فیکی. شاباش. یہی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی چنا، اور الحمد للہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق بھی اسی کی ہے، اور اس توفیق پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. الحمد للہ. ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں. دوسرا آپ کا کیا کام تھا، کیا کرنا تھا؟ جی کوئی اور بتائے. رخسانہ یاسمین. جی اس لیے عافیت کی دعائیں ماشاءاللہ بہت ساری، جیسے ہم عافینی فی بدنی عافینی، جیسے اللہ من اسألک عافیت فی الدنیا والآخرہ وعفو والعافیہ فی دینی دنیا اہلی مالی اللہ مسترات وامراتی. یہ پوری دعا ہے.
تو یہ الحمد بہت للہ خوبصورت دعا ہے اللہ کہ آپ کو یاد ہر رہا طرح مانگنا یہ؟ جی مطلب یہ اتنی اچھی دعا ہے نا کہ انسان، میں یہ لازمی مانگتی ہوں، ڈیلی مانگتی ہوں، تو اتنی اچھی دعا ہے نا کہ ہر طرح سے انسان الحمد اللہ سے عافیت مانگ لیتا ہے، اوپر سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے. بہت خوبصورت دعا ہے. الحمد للہ. ٹھیک ہے، عافیت بہت بڑی نعمت ہے، نعمتوں میں بہت بڑی نعمت عافیت ہے. ٹھیک ہے، اور پھر کیا اور بھی کچھ مانگنا تھا؟ جی سریش انصاری آپ بتائیے. ٹھیک ہے، کوئی اور ساتھی؟ پریشان میوٹ نہیں ہو رہی. سر طالب آپ بتا دیجیے. ٹھیک ہے، آواز نہیں آ رہی کیا میری آپ جی کو؟ جی ایمان ایمان دانش، اوکے جی جی باجی عافیت کی دعا ہے نا، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم ٹھیک ہے. عافنی فی سمعی. یہ آمین. یہ صبح تو شام ہم اذکار میں پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ یہ حکمت کی ایک یہ دعا ہے نا، ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین. شاباش. ٹھیک ہے، اور کیا مانگنا تھا؟ حکمت مانگنی تھی اللہ تعالیٰ سے، اور کیا عافیت اور حکمت مانگنا کی دعائیں، تھا؟ عافیت اور حکمت کی دعائیں تھی نا. ٹھیک ہے، جی الحمدللہ. جی اور اور آپ جی کو ایک دعا، اللہم انی اسألوک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اور اللہم انی اسألوک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. ٹھیک ہے، الحمدللہ. ٹھیک ہے، آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے کہ آپ کو کیا مانگنا ہے اللہ تعالیٰ میم سے؟ رابعہ، سخاوت. جی رابعہ بتائیے. میم خیر کی دعا بھی تھی، ربی انی لما انزلت خیرا من فقیر، تو یہ والی دعا بھی جو ہے نا یہی سوچ کر مانگی. ٹھیک ہے، شاباش. ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا احسان مانگنا ہے، اور ہم مانگتے رہیں گے انشاءاللہ. ہمیں ہر وقت ان نعمتوں کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جناب، اب ہم اپنی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں پیج نمبر 446 سے. سب سے پہلے آئی تھنک رخسانہ یاسمین آپ کی ٹرن تو نہیں ہوئی، آپ پڑھیں پہلے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأصل الشكر هو الاعتراف بالإنعام منعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة، فلم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف منعم لم يشكرها أيضا. ماشاء اللہ، آپ کی روانی بہت زیادہ ہے. اس کو دوبارہ سے ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. تو آپ نے صحیح پڑھا تھا، دوبارہ سے پڑھیے. وصل الشکری وأصل الشكر هو اعتراف بالإنعام منعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة، ٹھیک ہے، والمحبة محبت پہ فمن رک لم جائیے. يعرف. جی دیکھیے محبت پہ کوما ہے نا، تو تھوڑا سا آپ رک سکتی ہیں محبت سانس کے ساتھ. جی والمحبہ. محبت اب آگے پڑھیے. فمن لم يعرف فمن يعرف نعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها. شاباش. ملم یا عارفہ ہے. ٹھیک ہے، شاباش، جی بہت اچھا پڑھا ہے ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے، اب شناز محمد آپ پڑھیے. جی. ومن عرف ولم يعرف المنعم لم يشكرها أيضا، ومن عرف النعمة والمنعم بها لكن جحد فقد كفرها، ومن عرف جہدہا، تھوڑا سا سلو. جحد جہدہا. جحدها فقد كفرها. شاباش، الحمدللہ. نیکسٹ آپ پڑھ لیں. ایمان دانش آپ کی ٹرن ہو گئی ہے، آپ نے آنسر کیا تھا پہلے. کوئی پڑھ لیجیے، کوئی بات نہیں. اچھا باجی. ومن عرف النعمة والمنعم بها وأقر بها لكن لم يخضع للمنعم ويحبه ويرضى عنه لم يشكرها أيضا. شاباش، بارک اللہ. سہرش انصاری آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن عرف نعمت وعرف المنعم بها وخدع للمنعم بها وأحبه ويرضي به ورضي عنه
واستعمالها في طاعته ومحبه فهذا هو شاکر لها. ٹھیک ہے، یہ ہے وَإِسْتِمَاعَ لَهَا فِي طَاعَتِهِ وَمَحَابِّهِ. ٹھیک ہے، باقی سب صحیح تھا الحمدللہ. بارک اللہ فیکی. تسنیم آپ پڑھیے. فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم وهو الميل إلي المنعم ومحبت بل خضوع له بل تقرب إليه بما يرضيه. شاباش يرضيه. الحمدللہ. آگے پڑھو. جی نیکسٹ آپ پڑھیے. جی طاہرہ یاسمین آپ پڑھیے. وكل رجل وكل امرأة وكل عبد يتقلب بين نعمته من ربه وذنب من نفسه فعليه أن يحدث للنعمة شكرا وللذنب استغفارا ويبوء إلى الله بنعمته عليه ويبوء بذنبه ويرجع إليه بالاعتراف هذا وهذا رجوع عبد. شاباش ماشاء اللہ ویری گڈ. ٹھیک ہے الحمدللہ. اب عسکری بیگم آپ پڑھیے. جی السلام علیکم. جی ان کا وعلیکم السلام. آگے سے نا رجوعی عبد مطمئن. عبد مطمئن الى ربه منیب الیہ فهو معبوده ولا صلاح له الا لعبادتی کما قال صلی اللہ علیہ وسلم سید الاستغفار. میں پڑھنا چاہ رہی ہوں، یہ بہت اچھی دعا ہے، میں پڑھتی ہوں. جی پڑھیے پلیز. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی لہ فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ مجھے اتنا اچھی لگتی ہے دعا، کچھ پڑھتی ہوں اس کو، اس کے معنی بھی بڑے اچھے ہیں. سید الاستغفار. جی بہت خوبصورت دعا ہے. بالکل سید الاستغفار. جی یہ دیکھیں بس اس میں یہ دیکھ لیجیے بزمبی کے بعد ہے فاغفرلی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے فإنہ. اس کو دیکھ لیجیے گا دوبارہ سے اپنی دعا کو. ٹھیک ہے، اب حمیرہ طاہر آپ پڑھیے. فالخير كله من الله والنعم كلها من الله كما میں نے قال اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں. سبحانه. فالخير كله من الله. فالخير كله من الله والنعم كلها من الله كما قال سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. سورة النحل آیت نمبر 54-53. آگے پڑھوں گا جی. بارک اللہ فیک. اب حیا سے سن لیتے ہیں. فالذي انفراد بإعطائكم ما تحبون وصرف عنكم ما تكرهون هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له ولكن أكثر الناس يظلمون أنفسهم ويجحدون نعمة ربهم عليهم. گڈ الحمدللہ. شروع میں بس یہ تھوڑا سا آپ کا شان یہاں پہ تھا فالذی انفراد
बिअताइकुम मा तुहिब्बून में कुछ ऊपर नीचे कहीं पे हुआ था। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। फाइजा अमजद। जी वल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हुवल्लज़ी युहब्बिबुल ईमाना इलल इबादी व युज़य्यिनुहु फ़ी क़ुलूबिहिम बिमा औदअ फ़ीहा मिन महब्बतिल हक़्क़ि व ईसारिही व बिमा नसब अलल हक़्क़ि मिनल अदिल्लति अला सिह्हति व क़ुबूलिल क़ुलूबि वल फ़ित्री लहू व तौफ़ीक़िहिम लिइनाबति इलैहि कमा क़ाल सुब्हानहू। आयत पढ़ो। शाबाश। बस यहीं तक रख लीजिए। शाबाश, बहुत अच्छा पढ़ा है आपने माशाल्लाह। और तौफीक़िम लिल इनाबती है, ठीक है, यहाँ पे जो लफ्ज है बीच में। आगे आप पढ़िए उम्मे हबीबा। वालमु अन्नल्लाह वालमु अन्ना फीकुम रसूलुल्लाहि लौ युतीउकुम फी कसीरिन मिनल अम्रि लअनितुम वलाकिन लअनित्तुम लअनितुम वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमाना वज़य्यनाहु फिल कुलूबिकुम वकर्रह इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको देखें, वज़य्यनाहु था, इलैकुमुल ईमाना के बाद वज़य्यनाहु फी कुलूबिकुम। ठीक है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आपने अच्छा पढ़ा माशाल्लाह जी। रेशमा चिश्ती आप पढ़िए। वहुवा सुब्हान एक कैन ड्रॉप हो गई शायद। सरवत सुल्ताना आप पढ़े। मैं आवाज आ रही है मेरी रेशमा? जी पढ़िए रेशमा। मेरी आवाज आ रही है? अच्छा। जी आ रही है। वहुवा सुब्हानहुल्लज़ी करह इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान बिमा उदउ फी कुलूबि मिन कराहत शर व आदम एक सेकंड, इरादा शाबाश, एक मिनट। औदा था, ठीक है, बिमा औदा। जी आगे पढ़ूं। वआदम जी पढ़िए। वआदम इरादति फ़िअलिही वमा नसबहु मिनल अदिलति अला फसादी वआदम अदिल्लति अला अदिल्लती फसाद जी अदिल्लति अला फसादी जी वआदम क़बूल फ़ित्री लहू व बयान अदरारी ठीक है, अदरारू अल्हम्दुलिल्लाह, गुड माशाल्लाह। अदरारी, जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। अब सरवत सुल्ताना आप पढ़िए। कोई और पढ़ ले, अगर अनम्यूट नहीं हो रही तो। फरत मसूद आप पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फकुल्लु फद्लिन नेमतिन व खैरिन यहसलु लिल इबादी इन्नमा हस्सला लहुम बिफद्लिल्लाहि व इहसानिही इलैहिम ला बिहौलिहिम वला बिकुव्वतिहिम व हुवल अलीमु बिमन यशकुरा नेमता फयुवफ्फिकुहु लहा मिम्मन ला यशकुरुहा वला यतलीकु बिही फयदउ फदलहु हैसु तकीदुहु हिकमतहु फदलन मिनल्लाहि ठीक है, व नेमा एक फदलन मिनल्लाहि नेमा वल्लाहु अलीमुन हकीम। ठीक है, बारकल्लाहु फीकी। इसमें देखें कहीं कहीं था, ऊपर नीचे हो रहे थे आपके एराब। इसमें ये वर्ड जो है इसको सही कर लीजिएगा, हैसु तख्तज़ीही हिकमतुहु। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सिदरा इरफान आप पढ़िए।
والله عز وجل وإن كان أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين فإنه كذلك أحكم الحاكمين وعدل العادلين لا يدع الأشياء إلا في موادعها الإقات بها ولا ينقض اللائقتی، ایک سیکنڈ سدرا، یہ دیکھیں اللائقتی بہا، اللائقة. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ بھی پیچھے بھی دیکھیں لا یضع الاشیاء تھا. آگے پڑھیے، ولا سے پڑھیے آپ. ولا ينقضي جودها وكرمها ورحمته وفضله حكمته وعدله. ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ دیکھ لیا، ولا یناقض جودہ وکرمہ ورحمتہ وفضلہ حکمتہ وعدلہ. ٹھیک، اس کو آپ کریکٹ کر لیجیے گا سن کے دوبارہ سے. جزاک اللہ خیر، الحمدللہ بہت اچھی ایفرٹ تھی. جی کون پڑھے گا اب؟ سروت سلطانہ آپ پڑھیے. جی باجی. ولو ان احدا من الاقلاء وود ایک المسك سیکنڈ دیکھیں، اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں. ولو ان احد من العقلاء. اچھا، ولو ان احدا من العقلاء نہیں وضع المسك في الحش او وضع النجاسة في مسکا جی آواز رک مسکا کے آ رہی ہے، بچہ. وضع المسک فی الحش، وضع المسک فی الحش وضع المسك في الحش او وضع النجاسة في موضع طيب لاشتد نكير الناس عليه والقدح في الأقله وكذلك لو وضع العقوبة موضوع الإحسان أو وضع الإحسان موضوع العقوبة لصفحه وقده في عقله وغير ذلك مما يقرب بالحكمة. شاباش. تھوڑا سا دیکھ لے رہے ہیں اس کو دوبارہ سے. او وضع الاحسان موضعی ہے، ٹھیک ہے. جی اور پھر کیا ہے؟ العقوبتی صحیح تھا. لصفہ وقدہ فی عقلہ وغیر ذالک مما یقل بالحکمہ. ٹھیک، جی اس کو دیکھ لیجیے گا آپ دوبارہ سے. بارک اللہ فیکم جمیعا. اور باقی ساتھی کوئی اور پڑھنا چاہے گا؟ قندیل میں جی جی آپ پڑھ لیجیے قندیل. مس آؤٹ ہو گئی تھی آپ کا. جی. فالعلیم الحکیم الذی بحرت حکمته العقول والالباب کیف یلیق به ان یدع الاشیاء فی غیر مواضعها الا لإقات بها او یمنعها من هو دیکھیں اللہ پڑھیے آپ. ٹھیک ہے، میں آخر میں کروں گی. پڑھیے. اللہ لإقات اہلو لہا، میں پیچھے پڑھ رہی اللہ تھی. اقتا. دیکھیں گے، اقاتا ٹھیک ہے، اوکے. فی بہا غیری، فی غیری فی سے غیر پڑھیے. مواضعها فی غیر مواضعها اللہ لإقات بها او یمنعها من هو اہل لها. ٹھیک ہے، اس کو یہ والا جو لفظ ہے نا، دیکھیں یہ ہے مواضع حل للائقتا. ٹھیک ہے، للائقتا بہا ہے. او یمنعها من ہوا اہل لہا. ٹھیک، الحمدللہ ویری گڈ ایفرٹ. ماشاء اللہ آپ لوگ جس طرح سے پڑھتے ہیں واقعی کمینڈیبل ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے فر جو ہے آگے بھی عربی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو اور بہتر طریقے سے. جی شیلا ملک. جی
وأجل نعمة التي أنعم الله بها على العباد هي نعمة الإيمان بالله ومعرفته ومحبته وطاعته والرضا به والإنابة إليه والتوكل عليه ولزوم عبوديته فهذا كله من تمام حكمته ورحمته بعباده. شاباش ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا اس میں دیکھیں، نعمت الایمان باللہ و معرفتہ و محبتہ طاعتہ. ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے تھا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. بس ایک ساتھی اور پڑھ لیں، ہینڈ ریز تھا فرزانہ طارق. والله سبحانه من حكمته خلق الأضداد كما خلق الليل والنهار والحر والبرد والداء والدواء والعلو والسفر والذكر والأنثى واليابس والماء. شاباش ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، بس یہیں تک رکھ لیتے ہیں. والحرہ تھا. اوکے ٹھیک ہے، الحمدللہ. اب ہم اس کے جو ہے سمجھنے کے پارٹ کے اوپر آ جاتے ہیں. اپنے لیسن کے پیج 446 سے ہم نے شروع کیا تھا. وہ سبحانہ پچھلی آیت سے. اچھا یہ بتائیں کہ پچھلی آیت میں کیا بات ہو رہی تھی؟ جو پچھلے لیسن کی آخری آیت بھی تھی اور آج کے لیسن جہاں سے سٹارٹ ہوئے پھر سورۃ الانعام 53. جی آپ کے ہینڈ ریزڈ ہیں، انہی لوگوں سے میں پوچھ لوں. جی فرد مسعود آپ بتائیے. ہاں جی، اس میں نا شکر کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ کے جو شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کو پہچانتے ہیں، اور نا جیسے ہم لوگ ہے نا کسی بیوی انعام کو تو پہچان لیتے ہیں مگر انعام دینے والے کو نہیں پہچانتے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا جو ہمیں عطا کر رہا ہے ہر چیز، تو ہم لوگ اس کو بھی مانیں اور اس کے لیے عاجزی اختیار کریں اور اس جھک کر اور اس سے نعمت کی معرفت رکھیں. ٹھیک ہے الحمدللہ. بات آپ کی بات صحیح ہے. پچھلی آیت میں جو ہے سورۃ الانعام آیت 53 میں جو ہے شکر کرنے والوں کی بات ہو رہی تھی. الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتے شکر کرنے والوں کو؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کو اور دیتے ہیں اپنے فضل سے نا. اللہ تعالیٰ ان پہ احسان فرماتے رہتے ہیں. اب ہم اس پہ آ جاتے ہیں. اصل شکر، شکر کی اصل کیا ہے جو اس کی ڈیفینیشن ہے؟ جی کوئی اور بتائیں. میں بتاؤں تسلیم؟ شکر کی اصل وہ اعتراف توقیر کرنا ہے. بتائے. ایک سیکنڈ سب سے پوچھا جائے گا انشاءاللہ. انعام آپ دینے کون والے ہیں؟ کو. فرحت. اچھا فرحت آپ نے بھی آنسر کرے ہیں نا؟ آپ نے جی آنسر کیا تھا نا؟ جی ٹھیک ہے. اب ہم اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھ لیتے توقیر ہیں. بتائے. ایک سیکنڈ سب کی ٹرن آئے گی. جی توقیر آپ بتائیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد صرف جن کے ہینڈز ریزڈ ہوئیں گے ان سے پوچھا جائے گا. جی وہ اصل شکر، شکر کی اصل یہ ہے کہ هو الاعتراف بالانعام المنعم، کہ انعام دینے والے کا اعتراف کیا جائے. اور اعتراف کس طرح سے کیا جائے؟ علی وجہ الخضوع، یعنی اپنا چہرہ اس کے لیے جھکا دیا جائے، والذل نیچا کر دیا جائے، والمحبتی اور محبت کے ساتھ. فمن لم یعرف النعمت، اور جو نعمت کو نہیں جانتا، بل کانا جاہلا، وہی جاہل ہے، بیہا اس کے ساتھ، لم یشکرہا جو اس کا شکر ادا نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اس میں مس کی بتایا آواز گیا آئی ہے آپ کہ کو؟ اصل جو ہے شکر کرنے والا کون ہوتا ہے نا. تو پہلی ایک صورت آپ نے پہلے والی صورت جو ہے بتا دی کہ دیکھیں یہ بھی اصل شکر کرنے والا نہیں ہے. جو کیا پہچان رہا ہے دوبارہ سے اس کو بتائیے. فمن لم، فمن جو کیا نہیں لم پہچان رہا. یعرف نعمت، جو کہ نعمت کو نہیں پہچانتا، تو وہ کیا ہے؟ وہ وہ جاہل جاہل ہے، وہ ہے، اس کا شکر ادا. وہ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا. شاباش. ٹھیک ہے، اب دوسری ہم صورت دیکھ لیتے ہیں اس کی. طاہرہ یاسمین آپ بتائیے. جی دوسرا وہ ہے کہ جو اس کو تو پہچان لیتا ہے نعمت کو اپنی کو، لیکن دینے والے کو منعم کو نہیں پہچانتا، تو وہ بھی اس کا شکر ادا نہیں ہے. شاباش. ٹھیک ہے. تیسری صورت رخسانہ یاسمین آپ بتائیے. جس نے ومن عرف نعمت، جس نے نعمت کو پہچان دیا اور دینے والوں کو بھی پہچان دیا، لیکن اس نے اس نعمت کا کفر کیا، انکار کیا، یعنی کہ
اس کا استعمال صحیح نہیں کیا یا اس کا انکار کیا. جی بالکل، یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے ومن عریف النعمت والمنعم، اس نے نعمت کو بھی پہچان لیا ہے، اس نے دینے والے کو بھی پہچان لیا ہے، لیکن جہادہ، اس نے انکار کر دیا اس کا، فقط کفرہ. ٹھیک ہے، یعنی اس کو آپ آسان الفاظ میں کس طرح سے کہہ سکتی ہیں؟ یعنی کہ انہوں نے نعمت کفر کا کیا، نعمت کا کفر کیا، کفران کیا. نعمت کا کیا نہیں کر رہا؟ ناشکری تو بے شک وہ کر رہے، مگر کیا نہیں کیا اس نے؟ جہادہ ہاں میں کیا آ رہا ہے؟ استعمال صحیح نہیں کیا. اس میں جیسے اس نے انکار کر دیا نا، اس کا نعمت کا انکار کر دیا، یعنی ایکنالج ہی نہیں کر رہا، وہ سمجھ ہی نہیں رہا نا کہ یہ نعمت ہے. پہچانتا ہے کہ وہ نعمت ہے مگر وہ زبان سے اس چیز کو ایکنالج نہیں کر رہا کہ یہ نعمت ہے، تو وہ بھی پھر کیا کر رہا ہے؟ اس کا انکار کر رہا ہے. پھر چوتھی کنڈیشن کیا ہے اس میں؟ کوئی اور بتائے؟ روبینہ آپ بتائیے. تسنیم بتاؤ، تسنیم بتائیں. اچھا نعمت کو روبینہ کے پہچان بعد لیا ہے اور دینے والے کو بھی پہچان لیا ہے. دینے والے کو اقرار بھی کرتا ہے لیکن اس کے آگے جھکا نہیں ہے، منعم کے آگے جھکا نہیں، اس کا محبت ہی کی اور اس کو پسند، اس کی پسند کو نہیں دیکھا، اس نے پسند سے کیا پسند ہے، اور بھی شکر گزار نہیں ہے. جی دیکھیں اس میں یہ بات ہو رہی ہے نا کہ وہ منعم کے آگے جھکتا نہیں ہے. پھر جھکتا ہم نہیں، چوتھی چیز عاجزی نہیں ہے اس کا. عاجزی نہیں کر رہے. پھر چوتھی چیز پہ ہم آ جاتے ہیں، چوتھی کنڈیشن پہ آتے ہیں. تسنیم آپ بتائیے. اور اس وہ نعمت پر راضی ہو جاتا ہے، اور اس شخص کے جس نے اس کو دیا ہے راضی ہوتا ہے، اور اس کو اس کی اطاعت میں استعمال کرتا ہے، دینے والے کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے، اور اس کو اور تو یہ نعمتوں کا قدردان اور شکر ادا کرنے والا بن جاتا ہے. جس نے دیا ہے اس کی خوشی کے لیے جسے چاہتا ہے ویسے استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل. یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ اصل میں شاکر کون ہوتا ہے؟ اگر ہم سب کو دیکھنا ہے کہ ہم واقعی شاکر ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ نمبر 1 کیا کرنا ہوگا؟ عریفن نعمہ، یعنی نعمت کو پہچاننا ہوگا. پھر کیا ہے؟ نعمت دینے والے کو پہچاننا ہے. پھر نعمت دینے والے کے آگے جھکنا، اس سے محبت کرنا، اس سے راضی رہنا، ورضا عنہ، اور اس سے راضی رہے، واستعملها فی طاعته ومحابه، نعمت کو اس کی اطاعت اور اس کی محبت میں استعمال کرنا. ٹھیک ہے، اب اس کو آپ کسی اگزامپل سے سمجھا سکتے ہیں اس بات کو کہ واقعی کیا ہم شکر گزار ہیں اور کب ہم ناشکری کر رہے ہوتے ہیں؟ جی فرزانہ طارق آپ بتائیں گی. وجہ سے وہ سادن بچاتے نا کہ جیسے اولاد کو اپنے باپ سے محبت کرنا اور اس کی قدر کرنا سکھائیں، جیسا کہ اس کا حق ہے، اس کی باپ سے ماں سے محبت کرتا ہے، اسی طرح اس کو باپ سے بھی. حالانکہ اگر ماں باپ میں کوئی ایسی ناتفاقی ہو جائے تو پھر اس سے پھر باپ کے اولاد کے دل میں باپ کے لیے نفرت کا اظہار کرنا یا اس کے لیے محبت کو نہ ابھارنا، تو اس طرح بھی ہو. ٹھیک ہے، مطلب ہم شکر گزاری سکھا سکتے ہیں اولاد کو. بالکل. یہاں پہ اس پہ اگر ہم اپلائی کریں نا کہ کس طرح سے ہم پہلے کیا کرنا ہے ہمیں، ومن عریف النعمہ، جیسے کوئی بھی چیز لے لیں، کوئی نعمت لے لیں نا، آپ کوئی بھی لے لیں، آپ کیا لے سکتے ہیں بتائیے؟ شوہر کی نعمت شوہر ہے. کی نعمت لے لیں. ٹھیک ہے. ہاں، اور اگر ہم نے اس کی ناقدری کسی بات ہم ان سے ناراض ہو گئے تو ہم ہر جگہ ان کی مطلب کہ برائی اور ان کی وہ جو شکر گزاری، جو ان کے احسانات ہیں، ان کو ہم جیسے ہماری زبان پر ہی نہیں آتے. جو ناشکری، جو مطلب انہوں نے ہمارے ساتھ برائی کی ہے تو بس وہی ہماری زبان پہ رہتا ہے اور ہر کہیں ہم وہی ذکر کرتے ہیں. اور جو انہوں نے ہم پر احسان کیے ہیں یا ہمارے ساتھ جو اچھا چلے ہیں تو وہ ہم اس کا ذکر مطلب ہمارے دل میں وہ آتا ہی نہیں، آتا بھی ہے تو ہماری زبان پر نہیں آتا، اور اس طرح ذرا وہ شکریہ آگے بڑھتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. مطلب ہم اپلائی کر سکتے ہیں اس کو، اپنے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. مثلا ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان گنت نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے جیسے جسم دیا ہے اور ہمیں اعضاء دیے ہیں، ہمیں زبان دی ہے. ایک تو ہے ہم پہلے اگر ہم زبان کی نعمت کو لے لیتے ہیں کہ ومن عریف النعمہ، جو نعمت کو پہچان لے
پھر وہ کیا ہے، نعمت دینے والے کو پہچان لیں. زبان کی نعمت کس نے دی ہے؟ منعم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. پھر کیا ہے، اس کے ساتھ وہ کیا کرے، منعم کے آگے جھک جائے، اس سے محبت کرے، اس سے راضی رہے. پھر کیا ہے، اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں استعمال کرے. یعنی اللہ تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ویسے اپنی زبان کو استعمال کرے. تو یہ کیا ہے، یہ شاکر ہے. اس طرح ہم کوئی بھی نعمت ہم دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم اس طرح سے، اور کیونکہ ہر نعمت ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے نا، تو اس کو ہم انشاءاللہ اپنے اوپر اپلائی کریں گے اس ہفتے، سوچیں گے اس بارے میں. پھر ہم نیکسٹ 2 لائنز میں ہم آ جاتے ہیں، فلا بدہ، تو لازمن. ٹھیک ہے، شکر اس لائن کا ٹرانسلیشن کون کرے گا؟ فلا بدہ فی الشکر. جی تسنیم آفتاب آپ کریں گی؟ جی باجی، بس ضروری ہے شکر میں دل کا علم، عمل اور علم کے چھپے آئے، پیچھے آئے، مطلب علم کے پیچھے آئے. اور وہ کیا ہے؟ رجحان یعنی ایک منم سیکنڈ، کی طرف اور اس کی ایک محبت کی سیکنڈ، طرف. اس کو دوبارہ سے کریے گا. فلا بدہ فی الشکری، بس ٹرانسلیشن. ضروری ہے کہ شکر میں دل کا علم اور عمل اور علم کے پیچھے آئے. ٹھیک ہے، عمل جو علم کے پیچھے آ رہا ہو. ٹھیک ہے جی. اور وہ کیا ہے کہ رجحان یعنی کہ منم کی طرف، اس کی محبت کی طرف، اور اس کے لیے عاجزی اور اس کا قرب حاصل کرنا، اس چیز کے لیے جو اس کو پسند آتی ہے، اس کی رضا کے لیے. اور ٹھیک جی ہے، الحمدللہ. پھر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. یہاں پہ جو دعا آئی ہے سید الاستغفار، یہ کیوں آئی ہے یہاں پہ؟ کوئی اور جواب دے. حبیبہ حبیبہ اچھا ام حبیبہ آپ بتا دیجئے. یہ نعمتوں کا، جیسے ابھی نعمتیں آ رہی ہیں تو اسے نعمتوں کا اعتراف کرنے پہ، کہ پھر اس کے بعد ہم نعمتوں کا جب ہم اعتراف کر لیں گے، پھر ہمیں پتہ جیسے چلتا ہے، پھر گناہ بھی معافی مانگنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور جو ہم سے کمی بیشیاں الحمدللہ، ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. کیونکہ اوپر جو ہے، اس کو اوپر والی لائن سے آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اوپر والی لائن سے اگر اس کو کنیکٹ کریں، یہ یہاں پہ کیوں لے کر آئے ہیں یہ دعا، کہ یہاں پہ عربک کی وہ فریز کون پڑھے گا؟ تنزیل آپ پڑھیں گی؟ شاہدہ پروین آپ جواب دینا چاہ رہی ہیں، آپ بتائیے. اس کا یہ، اس کی میں پڑھتی ہوں. سید الاستغفار ان تقول، عربی پڑھوں اس کی؟ جی دیکھیں، یہ اس میں سید الاستغفار میں ابھی آپ کے ساتھی نے بتایا نا کہ نعمتوں کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، اور جی گناہوں کا بھی اعتراف کر رہے ہیں نا، اور اللہ جی تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں اپنے گناہوں کی. تو یہاں پہ جی یہ دعا کیوں لے کر آئے ہیں مؤلف آتھر؟ یہاں پہ اوپر سے، اوپر کی عربی والی لائن سے کنیکٹ کیجئے اس کو. تاکہ نعمتوں کا ہمیں اس کا اعتراف کر سکیں اور گناہوں کا بھی اعتراف کر سکیں. اللہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے، اور اپنے ٹھیک رب کی طرف ہم پلٹنے والے بن جائیں. ٹھیک ہے، اس سے اوپر، اصلاح کی اس سے اوپر پڑھیے. وَكُلُّ، پڑھیے. وَكُلُّ رَجُلٍ، وَكُلُّ رَجُلٍ، مل گیا آپ کو؟ وَكُلُّ اور امرأتٍ. وَكُلُّ رَجُلٍ وَكُلُّ امرأة وَكُلُّ عبد يتقلب بين نعمته من ربي وذنب من نفسه وكل جی تو بس اتنا. translation. جی ٹرانسلیشن پڑھیے اس کی. اب کوئی اور کسی اور ساتھی سے پڑھوا لیتے ہیں. آپ نے ماشاءاللہ اچھا پڑھ لیا. جی اب کوئی اور، قندیل آپ بتائیے. ہر شخص، ہر عورت، مرد اور ہر بندہ جو ہے چل پھر رہا ہے درمیان میں نعمت کے اپنے رب کی طرف سے اور گناہ کے اپنے نفس کی طرف سے، اور آگے بھی کروں ترجمہ، اور ٹھیک ہے، آگے اعتراف اپنے کرنے کے. ٹھیک ہے. تو پھر چونکہ ہر مرد اور ہر عورت کیا کر رہا ہے، اس کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مل رہی ہیں، اور ساتھ میں کیا ہو رہا ہے، اس سے گناہ بھی ہو رہے ہیں جو کہ اس کے نفس کی طرف سے ہوتے ہیں. تو یہ کیا اس کے اوپر واجب کر دیتا ہے کہ وہ کیا کرے؟ اعتراف کرے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی اس کی نعمت کا اپنے جی اوپر جو ہے. جی ٹھیک ہے. اور پھر ساتھ میں کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ؟ استغفار کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہمارے جو گناہ ہیں ان پہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ.
یہ اسی کی طرف جو ہے عربک کی کون سی فریز اشارہ کر رہی ہے جو ابھی آپ نے بات کی ہے؟ ایک اور تھرڈ لائن پہ آ جائیے آپ. ایمان بتائیں. ایمان آپ بتائیے. جی باجی اس میں آ رہا ہے نا وَيَبُوعَ إِلَى اللَّهِ بِنِعْمَتِهِ عَلَيْهِ وَيَبُوعَ بِذَنبِهِ کہ اعتراف کریں ہم اللہ کی نعمتوں کا اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کریں. تو یہ دعا جو ہے یہ اسی چیز کی بالکل عکاسی کرتی ہے کہ اس میں ہم اپنی نعمتوں کا بھی اور گناہوں کا بھی اعتراف کرتے ہیں. جی بالکل الحمدللہ. اور نعمتیں ہی اتنی ساری ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی جو بلیسنگز، اللہ تعالیٰ کے فیورز ہمارے اوپر ہیں، اتنی ہماری نیکیاں ہو ہی نہیں سکتی. تو ہم جو ہیں اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر وقت ویسے ہی ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ ساتھ. الحمدللہ. اور یہ کیا اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے کہ یہ ہمیں صبح و شام کے اذکار میں یہ دعا سکھا دی گئی ہے. ٹھیک، اب ہم آگے بڑھ جاتے ہیں کہ بندے کا کیا حال ہوتا ہے جب نعمت ملتی ہے اور جب کوئی تکلیف آتی ہے. سورۃ النحل آیت 53-54 کی روشنی میں کوئی اور ساتھی؟ طاہرہ جی یاسمین. ام عظمیٰ انور آپ آنسر کریں. آپ نے آنسر نہیں کرا. جی پہلے تو میں جو پچھلی بات ہو رہی تھی اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو بات ہو رہی تھی وَكُلُّ رَجُلٍ وَكُلُّ امْرَأَةٍ وَكُلُّ عَبْدٍ والی يَتَقَلَّبُ بَيْنَ نِعْمَةٍ مِّن رَبِّهِ، کس طرح سے ہم الٹتے پلٹتے یا درمیان میں رہتے ہیں نعمت اور گناہ کی. بس ابھی لیسن کے بیچ میں ایک بات دل میں آئی کہ جب ہم نعمت کی ناشکری کرتے ہیں تو ایک طرح سے وہ بھی گناہ ہی کی قسم ہے نا، یعنی کہ اللہ کا اعتراف نہیں کر رہے ہوتے، اور پھر گناہ سے جب توبہ کرتے ہیں تو نعمتوں کی طرف چلے جاتے ہیں. یعنی جب معافی مانگتے ہیں اللہ سے تو اس کا پھر ہم پر انعام ہوتا ہے اور نعمتیں ملتی ہیں وہ کسی بھی صورت میں، اس کے فضل کی صورت میں. تو مطلب یہ چین ہے جو کہ ہم دن اور رات کر رہے ہیں، جو کہ یہاں بتائی گئی ہے، پھر اسی دعا میں اس کو مینشن کیا گیا ہے. اور جو آپ نے سوال کیا تھا کہ سورۃ النحل میں کہ جب نعمت ملتی ہے ہمیں وما بکم من نعمت فمن اللہ، ساری جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں. ثم اذا مسکم الضر، تو پہنچتی ہے جب تم کو تکلیف تو تم اس کی طرف کیا کرتے ہو، مطلب چلاتے ہو. کا اس کا جو میننگ تھا نا کہ ہم شور شرابہ کرتے ہیں، تھوڑی سی بھی تکلیف آ جاتی ہے ہمیں تو ہم فوراً شکوے شکایتیں کرنے لگتے ہیں، اور جب تکلیف چلی جاتی ہے تو پھر ہم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یعنی کسی اور کی طرف اسے منسوب کر دیتے ہیں کہ اس نے دور کر دی یا اس کی طرف سے ہمیں یہ مل گیا. تو یہ انسانوں کی کہنا چاہیے. بالکل بالکل. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. ماشاءاللہ بہت پیاری بات کی ہے آپ نے الحمدللہ. پہلے بھی کہ کس طرح سے ہم نعمت اور گناہ کے بیچ میں الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، اور پھر دوسری یہ والی بات جو ہے کہ جب تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم آہوزاری کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب نعمت مل جاتی ہے تو کیا ہے کہ اس وقت بھول جاتے ہیں کہ یہ رب نے ہی کیا ہے. مشرکین مکہ کا یہ حال ہوتا تھا نا کہ نعمت جب تھی ان کے پاس جو ہے اس کو پھر وہ اللہ سے منسوب نہیں کرتے تھے، اس کو پھر وہ بتوں سے منسوب کر دیتے تھے. اسی لیے ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں یہی فرماتے ہیں نا فلا یشکرون. جی پھر ہم آگے آ جاتے ہیں فالذی انفرد بآتائکم. ٹھیک ہے، اب اس میں ہمارے لیے کی پوائنٹ کیا ہے؟ یہ جو دو لائنیں ہیں اس میں ون ورڈ کی پوائنٹ ہے. جی بیچ میں ڈسٹربنس یہ ہو رہی ہے ہماری طرف سے کیا یہ؟ جی آپ لوگ میوٹ کر دیں اپنے، سب میوٹ ہو جائیے. جی جی سدرا آپ بتائیں گی. جی اس میں یہ بات تھی کہ اللہ مطلب جو تمہیں اللہ تعالیٰ جو تمہارے لیے پسند کرتا ہے پر تم اسے ناپسند کرتے ہو، اور مطلب جائز عبادت کے لیے اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہے نا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم پسند کر رہے ہیں تو وہی ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے تو ہمارے لیے کچھ اور ہی پسند کیا ہوتا ہے، اور ہم اس پر اللہ تعالیٰ سے بعض دفعہ ناراض بھی ہوتے ہیں. اور یہ مطلب لیکن جو اللہ ہمارے لیے سمجھتے ہیں. سدرا دیکھیں صرف ون ورڈ آنسر بتائیے کہ اس میں کی پوائنٹ کیا ہے، کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، انفرد بآتائکم ما تحبون، جو چیزیں ہم پسند کرتے ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے ہیں ہمیں دینے والے. تو ہمارے پارٹ پہ کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ون ورڈ آنسر. جو اللہ تعالیٰ اطاعت کرنی اللہ کی ہر صورت میں.
اطاعت کرنی ہے، ٹھیک ہے، مگر اس میں پیراگراف میں کیا آ رہا ہے؟ کوئی بات نہیں، کسی اور ساتھی سے پوچھ لیتے ہیں. جی توقیر آپ بتائیے. جی شکر کرنا چاہیے. اس لائن میں آپ لوگوں کو لائن مل گئی؟ جی میں باجی سر 47 پہ ہے کر پوچھ رہی باجی ہوں، سبق شروع میں بتا بتا دیجیے. باجی یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، لو تو ون ورڈ آپ نے ون ورڈ آنسر دیا ہے. آپ کا آنسر صحیح ہے، ون ورڈ آنسر دیجیے. توحید کا اقرار. کیا کرنا ہے جی روبینہ شاید نہیں جائز اس میں؟ لا عبادت نہیں جی، لا تبغی عبادت نبغی کرنی ہے. یہ ہے کہ مجھے لا اور آپ کو تبغی اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. وہ منفرد ہے، وہ اکیلا ہے، ہر نعمت اس کی طرف پلٹ کے جا رہی ہے، جیسے کہ اوپر کی آیتوں میں آ رہا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. ہر نعمت جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی آ رہی ہے نا. جب وہ اکیلا ہے نعمت دینے میں تو ہمیں صرف اکیلے اسی کی عبادت کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو ون ورڈ آنسر میں کیا کہیں گے اس کو؟ عبادت ہمارے پارٹ پہ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم آگے آ جاتے ہیں. کس نعمت کی بات ہو رہی ہے نیکسٹ پیراگراف میں؟ بہت ہی خوبصورت پیراگراف ہے. جی شہلا ملک. یہاں پہ ایمان کی نعمت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والذی یحب الایمان الی العباد بزینہ فی القلوب. ایمان کی نعمت کو اللہ تعالیٰ نے پسند کی ہے اپنے بندوں کی طرف. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے کیا بنا دیا ہے؟ محبوب بنا دیا ہے. اور ٹھیک ہے، محبوب بنا. اور پھر کیا کرا ہے؟ اس کو ہمارے دلوں میں بیوٹیفائی کر دیا، زینت دیتی ہے. بما اودا فیہا من محبت الحق و ایثارہ. اور کیا ڈال دیا ہمارے دلوں میں؟ کس حق کی چیز کی محبت. محبت؟ حق کس کی چیز کی محبت. حق کی محبت اور ایثار کی. ایثار کیا ہوتا ہے؟ کوئی اور؟ جزاک اللہ خیرن کثیرہ. جی کوئی اور ساتھی جواب دے. زلیخا شکیل آپ بتائیے. ایثاری ہی کس؟ طاہرہ یاسمین. طاہرہ یاسمین جی آپ بتا دیں. زلیخا ویسے انمیوٹ ہو چکی ہیں اب. ٹھیک ہے چلیں طاہرہ آپ بتا دیں. ایثاری کا کیا معنی ہوئے؟ اس کو ترجیح دینے پر، یعنی حق کی محبت کو ترجیح دینے پر. شاباش، ٹھیک ہے. اور پھر آگے کیا ہے؟ وَبِمَا نَصَّبَ عَلَى الْحَقِّ مِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى الصِّحَةِ. اس کا ٹرانسلیشن کرے کوئی اور ساتھی؟ شاید پروین. قندیل. سب کرنا چاہتے ہیں، چلیں باری باری سب سے پوچھ لیتے ہیں. قندیل آپ کریے. جی جو اس نے جمایا حق پر دلائل کے ساتھ، اپنے دلائل جو اس نے دیے ہیں اس کے ساتھ ان کو حق پر جمایا، اور ان کی صحت کی بنا پر، اور ان کے دلوں کے قبول کرنے کے والفطرہ، اور اس کے پیدا ہونے کے، اور ان کو توفیق دینے کے، رجوع کرنے کی. وَتَوْفِيقِهِمْ لِلْإِنَابَةِ إِلَيْهِ. اور توفیق دی ان کو کی طرف، ہاں ان کے اس کی طرف رجوع کرنا، رجوع کرنے کی. ٹھیک ہے نا، مطلب یہ ساری چیز جو ہے جیسے ابھی ہم بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، یہ کیا ہے آپ اسی کو لے لیجئے. اللہ تعالیٰ نے ایمان کو محبوب بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے دلوں میں اس کو سجایا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ودیعت کیا ہے ہمارے دلوں کے اندر کہ ہم حق کی محبت، ٹھیک ہے، ہمیں جو ہے ہمیں سچائی کی محبت دلوں میں ڈالی ہے، اور اس کو ترجیح دینے کی دوسری چیزوں کے اوپر. اور پھر جو ہے ہمیں صحیح دلائل جو ہیں وہ چاہیے جو اس حق کو پروف کرتے ہیں. اور ہمیں ایسی الحمدللہ ایسی فطرت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی ہے کہ ہم اس کو کیا کریں، اس کو قبول کریں اور پھر اس پہ ایکٹ کریں. توفیقیم للانابتی، اس کی طرف پلٹ کر جو ہیں ہم اس کی طرف جائیں. آگے جو ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 7 میں یہ بات ایکسپلین ہوئی ہے، اسی کی تفسیر ہے یہ اوپر والا پیراگراف. نیچے آپ آ جائیں. کس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے دل میں کس چیز کی ناپسندیدگی ڈال دی ہے؟ کوئی اور؟ جی فرحت آپ بتائیے. اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے کفر اور گناہ اور نافرمانی کو. اس وجہ سے اس نے دلوں میں شر کی کراہت ڈالی ہے
اور उसका उसको करने का इरादा ना करना, और जो रखा है उसे दलाइल में से उसे उसके फसाद पर, यानी इसके फसाद के बारे में आगाह किया कि भाई जिस चीज से जो शर होगा उसके लिए जो फसाद होगा, जो मतलब हमारे दिलों में है, जो हम लोग बुराई करते हैं उसकी फिर हमें आगाह भी किया है, मगर फिर भी हम लोग करते हैं कई चीजों को, जैसे गीबत है, और चीजें हैं, कई चीजें हैं, बुराई है, जैसे कोई गुनाह है छोटा मोटा तो वो हम लोग कर लेते हैं, हमें हालांकि आगाह भी कर दिया है। तो इसमें बात ये हो रही है कि ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एहसान है हमारे ऊपर कि अगर हमारे दिलों में नापसंदीदगी रख दी गई है ना गुनाहों के लिए, मतलब बाज़ औक़ात गुनाह हो भी जाते हैं, जैसे आप कह रही हैं ना गीबत का कह रही हैं इस तरह का, बट फौरन इसका फिर हमें नुकसान भी बताया है ना कि जो कुछ हम करते हैं उसका हमें नुकसान भी क्या पहुंचेगा। और साथ में ख्याल भी आता है ना, जैसे आप कभी किसी की गीबत अगर मुंह से स्लिप हो जाए तो फौरन ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है, अल्लाह ताला की रहमत होती है, फजल होता है कि याद आ जाए कि नहीं ये गुनाह है, ये इस वक्त मुझे नहीं करना चाहिए। तो नापसंदीदगी जो अल्लाह ने रख दी है इस पर भी हमें, ये हमारा अपना कोई कमाल नहीं होता, इस पर भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। फिर हम आगे आ जाते हैं फकुल्लु फज़लिन व निअमतिन व खैरिन, ठीक है। इसमें क्या बात हुई है इन 3 लाइनों में, इसका क्या निचोड़ है? मैं बताऊं मुसरत तस्नीम? रेशमा आप बता दीजिए, ठीक है। जी, इसमें बताया कि हर फसल नेमत और तौफीक और हासिल होती है बंदों को, बेशक उनको हासिल होती है अल्लाह के फजल से, यानी ये जो भी नेमत खैर कसी मिलती है अल्लाह के फजल से हासिल होती है, और उनकी तरफ एहसान करने से, उनकी ताकत और क़ुव्वत की वजह से नहीं। वो खूब जानता है और वो खूब जानता है उसको जो नेमत का शुक्र अदा करता है तो उसकी तौफीक देता है उसको, इससे जो नहीं शुक्र अदा करता तो नहीं वो लायक उसके, तो वो रखता है अपनी फजल जहाँ उसकी हिकमत तकाजा करती है। यानी इसमें बात बताई जा रही है कि अल्लाह की तौफीक ही होती है कि इंसान को कि वो शुक्र अदा कर रहा है और उसको इस लायक होता है कि वो उसको इस लायक बनाते हैं, वो भी अल्लाह ही ताला करते हैं कि वो उसको शुक्र अदा कर रहा है। और जो अल्लाह की हिकमत होती है कि अगर वो उसको फजल नहीं मिल रहा होता है, जहाँ पर आगे जो बताई जा रही है, तो वो उसके लायक नहीं होता है कि उसको ये तौफीक दी जाए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। तो ये भी अल्लाह की हिकमत भी और होती है। जी ठीक है, इसमें ये बात हो रही है ना कि जो भी मिस नेमत अल्लाह एक सुब्हानहू दफा व तआला, तौकीर बहुत कुछ जी हुआ थी मिस, इसको जरा एक जी दफा अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, इसमें आप देखिए फकुल्लु फज़लिन व निअमतिन व खैरिन याहसुलु लिल इबाद इन्नमा हसला लहुम बिफज़लिल्लाहि व इहसानी इलैहिम। जो भी नेमत बंदे को मिल रही है तो वो क्या है, अल्लाह ताला का फजल है उसके ऊपर, प्योरली अल्लाह ताला का एहसान है। ला बिहौलिहिम वला बिकुव्वतिहिम, इसको हम अच्छी तरह समझ लें, ठीक है, क्योंकि हम किस चीज का शिकार हो जाते हैं, थोड़ा सा हम दीन पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ना पढ़ाना शुरू कर देते हैं तो फिर हमारे दिल में क्या आना शुरू हो जाता है कि मेरी अपनी मेहनत की वजह से मुझे मिला है, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, इस तरह की फीलिंग्स आती है ना। मैं तो रात भर जागी थी, या फिर वट जो भी आती हैं, या मैं इंटेलिजेंट हूँ, या मैंने ये खास नेकी की थी इसलिए, ठीक है, वट अल्लाह को पता है, ठीक है, अगर आपने कोई खास नेकी की हो, अल्लाह ने चुना हो, मगर सरासर ये याद रखें कि हमारे अपने करने से नहीं हुआ है ये। ला बिहौलिहिम वला बिकुव्वतिहिम, बंदों के तरफ से ये चीज नहीं है ना, बंदों के अंदर कुव्वत है कि इस चीज को हासिल कर ले, प्योरली 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 अल्लाह का फजल है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सब जो है दिल में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, दिल में अलाउड, आप लोग तो म्यूट है तो पढ़ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और फिर आगे क्या है, वहुवल अलीमु बिमन यशकुरु नेमता व युवफ्फिकुहु लहा, वो बहुत ज्यादा जानने वाला है कि कौन जो है उसकी नेमत का शुक्र अदा करता है तो वो उसको फिर तौफीक देता है। मिम्मन ला यशकुरुहा वला तलीकु बिही, उससे जो नहीं शुक्र अदा करता और नहीं लायक उसका। फयज़व फजलव हैसु तख्तसी हिकमतहु, ठीक है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता होता है कि कौन शुक्रगुजार है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको मजीद जो है नेकियों की तौफीक अता फरमाता है। और अल्लाह ताला को पता है कि कोई एक काम करके जो है फिर वो नाशुक्री करेगा, वो नेमत को हो सकता है अपनी तरफ मंसूब कर ले, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको अगली दफा जो है फिर वो तौफीक नहीं भी देते।
آگے ہم بڑھ جاتے ہیں. عقل مند انسان کیا کرتا ہے؟ ہمارے پاس اب ٹائم کم ہے جی، اور ہینڈز بھی آپ کے 2-3 ہی ریزڈ ہیں. نئے لوگ بھی پلیز ہینڈ اپنا ریز کریں، شرمایا نہ کریں. جی مسرت طالب آپ بتائیں گی کہ ایک عقل مند شخص کیا کرتا ہے؟ جی باجی، یہ لاسٹ لائن میں جو ہے پس خوب جی علم والا حکمت والا وہ ہے جو اس کی حکمت نے روشن کر دیا عقل کو اور دماغ کو. کیسے لائق ہو سکتا ہے اس کے وہ رکھ دے چیزوں کو ان کی جگہ پر جس کے وہ لائق ہے، یا ان کو روک دے جو ان سے اس کے اہل ہوں. دیکھیں اس میں اوپر جو بات ہو رہی ہے نا، یہاں پہ آئیے. وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْعُقَلَاءِ، اس پیراگراف میں کیا جی، بات ہوئی ہے؟ اگر ہو عقل مندوں میں سے کوئی شخص جو رکھے کستوری کو گاربیج میں. ہاں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ نا عقل مند شخص گاربیج میں اتنی قیمتی چیز کو، مطلب اہم چیز کو نہیں رکھ سکتا. اگر یا نجاست ڈال دے خوشبو ڈالنے کی جگہ پر، پھر وہی بات آ رہی ہے کہ خوشبو ڈالنے کی جگہ پر نجاست ڈال دے، یہ کام عقل مند نہیں کر سکتا. تو ٹھیک ہے، اگر شدید ہو عقل مند شخص ایسا کرے گا آپ اس کو کیا کہیں گی؟ پھر اس لوگ کو آپ کیا ان کی کہیں عقل گی پر اگر وہ عیب ایسا لگائیں گے. کرے گا کوئی عقل مند شخص؟ اس کی عقل پر سب عیب لگائیں ہم گے. کہیں گے یہ تو کیا بے وقوفی کا کام ہے نا. ٹھیک ہے، جی، تو پھر ہم آگے آئیے. یہ کس بات کی طرف لے کے چل رہی ہے یہ بات؟ اسی طرح اللہ اگر وہ سبحانہ رکھے و تعالیٰ کون ہے؟ اللہ اللہ کے سبحانہ و کون سے تعالیٰ 2 نام آ رہے ہیں؟ العلیم الحکیم. علیم. جی، اللہ تعالیٰ العلیم ہے اور اللہ تعالیٰ الحکیم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کس کو بلیس کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا، کس کو دینا ہے محبت، اپنی ایمان کی نعمت کس کو دینی ہے اور کس کو نہیں دینی. ہمارے مائنڈ میں کبھی کبھار خیال آتا ہے نا کہ ان کا نان مسلمس کا کیا قصور ہے، ان کو کیوں نہیں مل رہی، یا کسی کے بارے میں ہم سوچتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا. جب انسانوں میں لوگ سوچ سمجھ کے چیزوں کو دے رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، تو وہ تو اس کی حکمت تو اسی کو پتہ ہے نا. ٹھیک ہے، اب آگے آ جائیے. وَأَجْلُ النِّعَمِ، سمجھ لیں اگر کوئی نعمت مسنگ ہے زندگی میں سے ابھی تک نہیں ملی تو یاد رکھیں کہ الحمدللہ کون سی نعمت ہے ہمارے پاس. اس پیراگراف میں سے پک اپ کریں. جی الاؤڈ کوئی اور؟ جی عاشق خان آپ بتائیں گے. ایمان کی نعمت. جی میں ایمان بتاؤں کی تسنیم نعمت. مالکن. ایڈ آن کریے تسنیم، ایڈ آن کریے. طاہرہ یاسمین. چلیں طاہرہ یاسمین آپ بتا دیجئے. ایمان باللہ کی نعمت ہے، پھر کیا ہے اس کے ساتھ؟ کوئی اور بتا دے. باجی میں پہچان، بتا دوں، جی معرفت. میں والمعرفہ بتاؤں گی. اس کی معرفت والمحبت. کی، اس کی محبت کی، اس کی اطاعت کی، اس کی رضا کی، اور اس کی طرف رجوع کرنے کی، اور اس پر توکل کرنے کی، اور اس پر پابندی کرنا، اس کی عبادت کی. یہ تمام جو ہیں حکمت ہی و رحمت ہی بعباد ہی، اور یہ تمام حکمت اور عبادت رحمت ہے اپنے بندوں پر اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے، الحمدللہ، بارک اللہ فیکم. پھر آگے جو ہے ازداد کی بات ہوئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ازداد جو ہیں وہ پیدا کیے ہیں، جیسے رات اور دن ہے. تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا پیدا کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کر رہے ہیں نا ازداد پیدا کرنے سے. تو اس میں نیچے کیا بات ہوئی ہے؟ جو ہمارا ٹاپک ہے فقہ القلوب پڑھ رہے ہیں نا ہم لوگ، تو نیچے قلوب کی کیا بات ہوئی ہے؟ کوئی اور؟ شاہدہ کریں. جی فائزہ ملک آپ کا ہینڈ ریزڈ ہے، آپ بتائیے. جی اللہ تعالیٰ نے کچھ دلوں کو پاکیزہ بنایا ہے، جو یہ اس سے اگلا پیراگراف نا وہ ہوا جی 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 اور صحیح. کچھ کو کئی روحوں کو طیب بنایا ہے، اور کیا کہتے ہیں اس کے برعکس اس سے پہلے اوپر لکھا ہوا ہے کہ کچھ کو خبیث بنایا ہے ان کے دلوں کو. وَمِنْهَا الْقَلْبُ الْخَسِيسُ الْخَبِيثُ اور كَذَلِكَ الْقُلُوبُ مِنْهَا الشَّرِيفُ الزَّكِي. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ڈفرینسز رکھے ہیں، اپوزٹس، کچھ کو نیک اور کچھ کو بد بنایا ہے. اور اس سے آگے فَلَيْسَ مِنَ الْحِكْمَةِ
इसमें भी है कि अल्लाह ताला ने जो है कुछ लोगों को नेकी की तरफ रासिख किया है, और कुछ का अमल जो है वो हिकमत और रुश्द से खाली है। बिल्कुल ठीक है। मेरी तरफ अजान हो रही है। इसको एंड के पोर्शन को जो है हम आप में से कोई बता दे। ट्रांसलेशन कर दूं एंड की पोर्शन की? चलें अजान सुन लेते पहले। ठीक है। अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूरा। ठीक है, यहाँ पे दिलों की बात हो रही है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है दिल बनाए हैं। आपने जो लास्ट साथी जो जवाब दे रही थी बिल्कुल सही दे रही थी माशाल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिल बनाए हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल सबसे खूबसूरत दिल, ठीक है, और फिर उनके सहाबा का दिल और फिर मोमिनीन के दिल। ठीक है, तो हमारा टाइम भी ओवर हो गया है। कोई छोटी सी बात करना चाहे तो कर लें, फिर हम क्लास को हम अपने ओवर करेंगे। जी मैं जी बाजी, बताऊं पहले? जस्ट थोड़ा सा जो मौजूद चल रहा है उसको मैं सम अप करना चाहूंगी कि हमने जी कर लीजिए। मैं बात करूं। जी कर लीजिए, हाँ, क्विक बात तो कीजिएगा। जी जी बिल्कुल। तो जैसे अल्लाह ताला जानते हैं कि किस चीज को कहाँ रखना है, तो यहाँ पे आलम बिल कुलूब, वो जानता है कि कौन से कुलूब जाकिया हैं और कौन सी तय्यबा हैं। तो इससे बस सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगी कि अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ भी नेमतें अता की हैं, ज़हानत, दौलत, ये जो भी कुछ, तो वो हमारे पास अमानत है। एक तरह से वो अल्लाह ताला ने हमें अमानत के तौर पे दिए हैं, और फिर हमें उनके हकूक अदा करने हैं उन्हीं को। बिल्कुल, बारकल्लाहु फीकी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस लास्ट नोट पे हम अपने लेसन का इख्तिताम करते हैं। होमवर्क आपका ये है, इसमें से आपको अपनी पसंदीदा इबारत जो है देखनी है, लिखनी है उसको, और किसी भी नेमत का शुक्र अदा करिए, बल्कि हर नेमत का शुक्र बहुत ज्यादा अदा करना है। और ये जो है ना, ये जो तारीफ दी हुई है अश-शाकिर की, तो शाकिर की नेमत का शुक्र अदा करते हुए शाकिर बनने की कोशिश कीजिए, जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है पेज 446 पे। बारकल्लाहु फीकुम जमीआ, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।